تو یہ جلد میں دو لیریں ہیں، ایک ڈرمس لیئر ہیں، ڈرمس، اور ایک ایپیڈرمس لیئر ہے، ایپیڈرمس لیئر۔ ایپیڈرمس لیئر میں پھر دو لیریں ہیں، ایک بیزیلی لیئر ہیں، بیزیلی، اور ایک سپنجیوزم لیئر۔ تو اس میں 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے۔ یہاں کمال کے بات ہے، تو جب یہ 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول پہ یہ اسکن پر ڈائریکٹ پڑے تو اس سے اللہ تعالیٰ جلد میں خود بخود پری وٹامن D3 بنتا ہے۔ پھر یہ جلد سے آئسومرائزیشن کے بعد ایک کیمیکل عمل ہوتا ہے، تو وہ جگر میں پہنچ کے وہاں اس پہ دوسرا عمل ہوتا ہے، D2 بنتا ہے، اور پھر یہ جگر میں گردوں میں آ کے وہاں اس سے ہارمون ڈی بنتا ہے۔ ابھی یہاں ذرا اس کو چھوڑتے ہیں، ہارٹ اٹیک پہ آتے ہیں۔ اگر اسکن پر آپ دھوپ نہ ڈالیں تو یہ کولیسٹرول یہاں چینج نہیں ہوں گے۔ دنیا میں لوگ کولیسٹرول بھی استعمال کرتے ہیں، ورزش بھی نہیں کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف بھی گزارتے ہیں، تو وہ چربی باڈی میں زیادہ ہو کے تو دنیا میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو فالج ہوتا ہے، کسی کو پیریفروواسکولر ڈیزیز، اور کسی کو کیراٹیڈ ڈیزیز۔ This is the main cause of this problem، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، تو یہ دھوپ میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر 60-70 سال میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ بھی میرے خیال میں جو مجھے یاد ہے 100 سال تک لوگ ہارٹ اٹیک پاکستان میں کس کو پتہ کہ ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، لوگ کتنا دوڑتے تھے۔ اچھا، پھر جب یہ ہارمون ڈی بنتے ہیں تو پھر یہ انفلیو میں آتے ہیں، ایلیم میں، اسمال انفلیو میں، جس کو دست کی بیماری نہ ہو، سیلیک ڈیزیز نہ ہو۔ تو جب ہم کیلشیم کھاتے ہیں تو ابھی آپ لوگ یہ سوچیں گے کیلشیم کی چیز میں ہے، وہ لسی میں ہے، دودھ میں ہے، اور دہی میں ہے۔ تو وہ جب وہ خوراک میں ہم کھاتے ہیں تو وہ کیلشیم یہ ہارمون ڈی بدن کے لیے جذب کرتا ہے، ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، اور بدن کے سلسل کے لیے۔ ایک دوسرا، یہ ہارمون ڈی میگنیشیم کو جذب کرتے ہیں۔ ابھی میگنیشیم کون سے خوراک میں ہے؟ یہ دودھ میں ہے، ڈرائی فروٹ میں ہے۔ تو میگنیشیم جب انسان میں کم ہو جائے تو بچوں میں نرس انڈر ڈیولپڈ مسل، تو بچے باتیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں، اس کے سلائیویشن ہوتا ہے، یعنی لاڑیز یا درازی، اور وہ ضدی ہوتے ہیں، اٹیزم، اس کی دماغ کا بھی کمزور، نالائق ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں میں کانوں میں ویسٹیبولز نرز ہے، تو جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کو چکر آتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کاکلیئر نرز ہے، کچھ بچوں کے وہ پیدا نہیں تو پیدائش سننا نہیں، کیونکہ وہ پھر جب اس کو عمر زیادہ ہو جاتے ہیں تو سننا صحیح ہو جاتا ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، تو بڑوں میں مسل کمزور کرتے ہیں جب میگنیشیم کم ہو جائے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، پیروں میں جلن ہوتا ہے، پسینے آتے ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، سکالت آتا ہے، اس کی یادداشت کمزور آتا ہے۔ ابسیسو کمپلسیو سنڈروم، ایک کام بار بار کرتا ہے، یعنی اپنے صحیح کام کر اس پہ شک کرتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، ڈرتا ہے انسان، بال سفید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جیسا میرا ہے، نیند کے مسائل پیدا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے، چکر آتا ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، منہ سے بدبو آتے ہیں، خودکشی لوگ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مارتے ہیں، سوسائڈ، ہوموسائڈ، ڈیمینشیا پہ لوگ چلے جاتے ہیں، مینیا پہ چلے جاتے ہیں، جیسا لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ بکواس ہے یہ پاگل ڈاکٹر ہے۔ خیر وہ جو آپ کے خلاف ہوئی ہے تو پھر میرے ویڈیو پہ کچھ کمنٹ لوگ کرتے تو اس کے اپنا ذہن، کیونکہ جب کسی میں ہارمون ڈی کی کمی ہو تو وہ سچے بات کو جھوٹ اور جھوٹی بات کو صحیح کہتا ہے۔ اچھا، سب سے اہم جو چیزیں جو پوری دنیا کو ابھی وہ ہے، تو جب ہارمون ڈی کم ہو جائے تو بدن میں زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ سن لائٹ سکن پر پڑے، جلد پر، تو سکن میں دو چیزیں بنتے ہیں، ایک لیتیسیڈین اور دوسرا لیمفوسائٹ کو زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں مین ہتھیار ہے جراثیموں کے خلاف۔ اور ہارمون ڈی جب کم ہو جائے تو زنک بھی باڈی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، تو قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے باڈی کا، قدرتی امیون سسٹم کہ وہ جراثیموں کا مقابلہ کرے۔ تو پاکستان میں ٹی بی ہوتا ہے، استما ہوتا ہے، تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، پھر اس سے رومیٹک ڈیزیز، الرجیز، کرونا اور ادر انفیکشنز، اور آٹو امیون سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے۔ آٹو امیون سسٹم پتہ نہیں اس کو اردو میں اس کو کیا کہتا ہے، مگر ایسے سسٹم جو باڈی کو خود نقصان پہنچائے۔
تو دنیا میں شوگر ہو جاتا ہے، سوریسز ہوتا ہے، کولون کینسر، پروسٹیٹ کینسر، میرے طرف سے تو سب کینسر ہے، ٹھیک ہے، اور ملٹیپل اسکلیروسس۔ اب یہ آتے ہیں کہ جب یہ ہارمون ڈی کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہارمون ڈی جب کم ہو جائے تو بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون خود بخود زیادہ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم، پرائمری نہیں، ٹرشری نہیں، کیونکہ اگر کوئی میڈیکل والے سنتے ہیں تو اس کی 3 کازز ہے، یعنی ہارمون ڈی کی کمی کی وجہ سے جب پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جائے، جیسے انگلش لوگ اس کو ٹف آف دا بون کہتے ہیں، ہڈیوں کا چور، یا وہ چوہا جو درختوں کے جڑ کاٹتے ہیں، اور یا اچھا تو ہارمون ڈی کیوں کم ہو جاتے ہیں اس پہ ہم اب بعد میں آئیں گے۔ تو جب یہ ہارمون ڈی کم ہو جائے تو پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اچھا جب ہارمون ڈی کم ہو جائے تو باڈی کے لیے تو کیلشیم چاہیے، تو وہ کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ جب آپ دھوپ میں نہیں بیٹھتے ہیں، یا دھوپ میں آپ بیٹھتے ہیں مگر آپ کی خوراک میں کولیسٹرول کم ہے، اور یا آپ 1000 سے لے کر 7000 یونٹ ہارمون ڈی روزانہ خوراک میں نہیں لے رہے۔ 1000 سے لے کر 7000 اس لیے ہو گئی کہ کرونا سے پہلے جب دنیا میں 5000 تھا زیادہ سے زیادہ، اور 4000 یونٹ روزانہ اوسطاً، اور ہمارے پاکستان میں 1962 میں جو فوڈ ایکٹ ہے تو اس میں 400 یونٹ ہے، تو ابھی دنیا کہاں ہے؟ ابھی 4000 یونٹ، تو اس لیے روزانہ خوراک میں 1000 سے لے کر 7000 یونٹ ہارمون ڈی لینا چاہیے، اور یا دھوپ میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے تو یہ ہارمون ڈی جب کم ہو جائے تو پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہڈیوں کا دشمن چور کہتا ہے، یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں، تو پھر یہ اپنی ہڈیوں سے کیلشیم کو نکال کر کے کہ اپنی باڈی کے لیے کیلشیم پیدا کرے، مگر ہڈی اور دانتوں کے لیے نہیں، تو ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں، تو بچوں میں ریکٹس ہوتا ہے، اسٹیوملیشیا، اسٹیفوروسس، جائنٹس پین، بیک پینس، ٹیتھ پرابلمس، شارٹ اسٹیچر، اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں جس کو آسیکلز کہتے ہیں، وہ سافٹ ہو کے سننا کم ہو جاتے ہیں، تو اس کو میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں کہ یعنی کمر میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں جس کو ورٹیبرے کہتے ہیں، تو وہ کمزور ہو کے ہڈیوں کے کمر کے درد پیدا ہوتا ہے، گردن کے درد پیدا ہوتا ہے، اسٹیفوروسس شدید ہڈیوں کی کمزوری کے کہتا ہے، اسٹیوملیشیا ریکٹس ہڈیوں کو سافٹ ہونا یعنی نرم ہونا، اور دانتوں کا خراب ہونا، شارٹ اسٹیچر 16 سال تک اگر کوئی کم رہ جائے ہارمون ڈی سے تو اس کے قد کم رہ جاتا ہے، اور پیراتائرائڈ ہارمون جب زیادہ ہو تو رینل ٹیبیول کیلشیم ایکسکریشن انکریزز لیڈ ٹو رینل سٹونز، کیونکہ وہاں سے کیلشیم رینل ٹیبیول سے ری ایبزارپشن نہیں ہو رہے تو گردوں میں پتری کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ ہارمون ڈی کم ہو انسان میں، مجھے اینیمل کا پتہ نہیں ہے، تو 42% لوگوں کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری جب ہارمون ڈی کم ہو تو یہ گال بیڈر ہے تو پتا، تو اس سے نیچے پانی نہیں آتا ہے تو پتری کرتا ہے پتے میں، گال بیڈر سٹون اس کو کہتے ہیں۔ اچھا پھر جب وہ انسان 16 سال پہ پہنچ جائے جہاں بھی ہو تو پھر ہڈیوں کی کمزوری شروع ہو جاتے، بون ڈینسٹی، تو ہڈیوں کی مضبوطی 1% ختم ہو جاتا ہے، مرد حضرات میں 6% خواتین میں۔ جب 30 سال پہ انسان پہنچے تو 12% ہڈیوں کی مضبوطی ختم ہو جاتے ہیں مرد حضرات میں، اور 26 گنا خواتین میں۔ بون ڈینسٹی کا یہ مطلب ہے کہ اگر بہت درخت ہیں بہت زیادہ اور اس کے نیچے ایک درخت رہ جائے تو وہ درخت کبھی نہ موٹا اور نہ اس کے ہائٹ زیادہ، تو اس کی بون ڈینسٹی کبھی واپس نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب خواتین 45-50 سال پہ پہنچے یا فوس مینوفاز ہو جائے یعنی اس سے مرد بن جائے، اور مرد حضرات جب 55 سے لے کر 60 سال تک ہو جائے تو پھر اس میں اسٹیفوروسس یعنی یہ ہڈیوں کی شدید کمزوری ہے، اردو میں اس کو بربرا پن کہتے ہیں۔ پھر جو ہڈیاں اور ادویات جب خراب کرتے ہیں تو وہ ہیں معدے کی دوائی، وارفرین اور اسٹیرائڈس، ٹھیک ہے، اور جو ہارمون ڈی کے ساتھ جن دوائیوں کا انٹریکشن ہے جو اس کے اثر کو ختم کرتا ہے تو وہ پینوباربیٹون ہے، سیزونل ہے، یہ جو بچوں کے جھٹکوں کے لیے لیتا ہے۔
پھر دنیا میں ایک کیونکہ دنیا میں مختلف علاج ہے، ہمارے پاکستان میں مختلف، تو جب یہ ہارمون ڈی کسی وجہ سے زیادہ ہو جائے، کوئی غلطی سے وٹامن ڈی زیادہ استعمال کرے، ہارمون ڈی جو انجیکشن وغیرہ اس کے ہارمون ڈی ہے، مگر پاکستان میں تو خیر وٹامن ڈی لوگ بھی مانتے نہیں ہیں کہ کیا چیز ہے، تو جب یہ غلطی سے زیادہ ہو جائے، کوئی زیادہ استعمال کرے تو پھر اس کو ٹاکسیسٹی کہتا ہے، تو پھر اس کے لیے اسٹیرائڈ دینا چاہیے، اسٹیرائڈ شوڈ بی گیون اسٹیرائڈ۔ تو ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جہاں بھی ہیں، پنجاب ہے، کیونکہ ہمارے کلینک تو پوری پاکستان، افغانستان اور باہر کے لوگ ادھر آتے ہیں تیمرگرہ میں، تو ہمارے لوگ اسٹیرائڈ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دمے کی بیماری کے لیے، ہڈیوں کے درد کے لیے، باڈی درد کے لیے، الرجی کے لیے، تو حالانکہ اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہا جاتا ہے۔ پھر جب یہ ہارمون ڈی کا ابھی لوگوں یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ ہارمون ڈی کتنا ہونا چاہیے، تو میں نے آپ کو شروع میں یہاں بتایا 14 دن میں یہ دوبارہ کم ہو جاتا ہے ہارمون ڈی، 75-80 سے کم نہیں ہونا چاہیے ہڈیوں کے لیے، 80 سے جب کم ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ جو 14,000 مریضوں کا ڈیٹا ہے، تو شوگر ہوتا ہے، زکام آتا ہے، اور دنیا میں جو ہیں 105 سے جب کم تو 13 سال اور 6 مہینے زندگی بھی کم۔ ہاں، اللہ کا یہاں شان دیکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راہ سے کہ جب انسان مصنوعی ہارمون ڈی کھاتا ہے جو قدرتی نہ ہو، جیسا کہ انڈا، ٹماٹر، دودھ وغیرہ میں ہے، تو پھر اگر سورج کی شعاعیں جلد پر پڑے تو وٹامن ڈی، نارمل ہارمون ڈی، وٹامن ڈی سمادر ایک چیز ہے، نارمل سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان مصنوعی وٹامن ڈی کا ہے، جیسے کہ کوئی انجیکشن ہو، کیپسول ہو، شربت، ٹیبلٹ قطروں کے شکل میں ہو، تو پھر جلد پر سورج کی شعاعیں ڈالنا منع ہے، کیونکہ پھر وٹامن ڈی زیادہ ہو کر ٹاکسیسٹی ہو جاتا ہے اور انسان خطرناک مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، مثلا گردوں کا خراب ہونا یا سر میں رگوں کا پھٹنا، یا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو ابھی تک دنیا میں کسی سائنسدان کو پتہ نہیں ہے۔ کسی انسان کی جسم میں ہارمون ڈی کی مقدار کم سے کم 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہر 14 دن میں 50% کم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر سے آپ کو پیدا ہوگا، آپ اس پہ عمل کریں گے، دھوپ سے کوئی نہیں مرتا ہے اور دھوپ نہ بیٹھنے کی وجہ سے مرا ہے۔ اچھا، وہ پٹھانوں کے بعد آ گئے ہیں، تو یہ جو تھا ابھی جو دنیا کی طبعی ہے، تو وہ منسلوا تھا، یعنی نارمل خوراک تھا، سورے پہ شوے، تو ہم یہی پٹھان داویری تو سورے پہ شوے دے نمنگ دا نوری اور دے نور نگر چا پیل دا نو دیتا کرونا وئی کرونا تھا۔ پھر میں آپ کے لیے آتا ہوں۔ اچھا، یہ جو سن لائٹ ہے، تو یہ سن لائٹ کے ارد گرد جو حلقہ ہے، ارد گرد سن لائٹ کے، تو یہ سن کے سورج ہے، اس کے ارد گرد جو سفید سا حلقہ ہے، تو اس کو کرونا کہتے ہیں، کورونا، CRONA، کرونا، کیونکہ اگر دھوپ میں بیٹھنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی دنیا میں بیماریوں کی وجوہات، ایک تو چھتری ہے، اور ایک تو ہائی بلڈنگز ہے، ٹریکٹرز ہے، واشنگ مشین، موبائلز، ڈائٹ صحیح نہیں، لائف سٹائل، سہولیات اور کنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ تو میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے، امباجور پاکستان، ایشیا میں ایڈل کارڈیالوجسٹ ہوں، ہمارے کلینک تیمرگرہ میں ہے، یہ ہمارا نمبر ہے 03035895۔ یہاں پہلے پوری ایک دفعہ ہم یہ چیک اپ کرتے ہیں پورے سے کہ بندہ کیوں بیمار ہے، کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیونکہ اب وجہ ڈھونڈیں گے، تو یہاں فیس کے ساتھ ٹیسٹوں کے ساتھ 8,000 روپے خرچہ ہے۔ اگر کسی کے بس میں نہیں ہے تو آپ 4 انجیکشن 4 دن میں پئیں اور اللہ کی دھوپ میں بیٹھا کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے سورج فری ہے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے۔ اور دنیا میں بیماریوں کیوں اتنے آتے ہیں، وجہ کیا ہے، صحیح۔ اچھا، پھر یہاں جب لوگ آپ آتے ہیں تو ہم 6 7 8 مریض کو چیک اپ کرتے ہیں روزانہ، تو یہاں اگر کوئی ٹائم گزار نہیں سکتے ہیں تو وہ بھی نہیں آنا، کیونکہ یہاں 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی۔ یہاں ایگزیکٹو چیک اپ ہوتا ہے، یعنی کہ باڈی کی پوری بدن کا ہسٹری لینا پڑتا ہے،
ون تھنگ یعنی پوچھنا پڑتا ہے ایک ایک چیز. ہم تو 400-200 کویشچن کرتے ہیں. دوسرے یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ دل کا اٹیک والا مریض آ جائے ہم اس کے دل کا علاج کریں گے. ہم پوچھیں کہ دل کا اٹیک کیوں آیا ہے, کمر میں درد تو نہیں ہے, جوڑوں میں درد تو نہیں ہے, ڈپریشن تو نہیں ہے, کمر بالوں میں کوئی پر تو نہیں ہے, الرجی تو نہیں ہے, گردوں میں پتھری تو نہیں ہوا ہے, قبض تو نہیں ہے, کوئی پرانی سرجریز تو نہیں ہوئے, اس پہ کیا گزرا ہے, کتنی دوائی کا ہے, کتنا خرچہ ہے, کہاں سے ہے, کیا کام کرتے, عمر کیا ہے. بہت اس پہ 30 منٹ ہسٹری ہوتا ہے میڈیکل میں. پھر اس کا ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے پورے سسٹم کا, کیونکہ ایگزیکٹو چیک اپ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ 5 سال میں ایک بار کرے, یعنی پوری باڈی کا چیک اپ. جیسا کوئی گاڑی خراب ہو تو مستری کے پاس لے جائے تو ایک ایک چیز کو جب اس کے ہو تو وہ ٹھیک کرے گا, دوسرا مستری دوسرا ٹھیک کرے گا, ون تھنگ. پھر اس کے لیے ٹیسٹ تجویز کیا جاتے ہیں, پھر وہ ٹیسٹوں پہ غور, پھر اس کو بیماری کا نام دیا جاتا ہے, پھر اس کے لیے دوائی, پھر بندہ چلا جاتا ہے, پھر صحیح ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کرانک بیماریاں سے اپنے آپ کو بچائیں, یعنی کراگندو بیماروں نظام بچ کوئی چی اگر ہارٹ اٹیک دیں دا اڈو کو بے وقت لگی دل دی دیں ملاگانوں کے کوئی نسن مسے بند نہیں ہو جاتے, کوئی چربی نہیں آتا ہے. یہ تو کمر کی مہرے ہیں کہ وہ جیسے یہ مہرے میں بتا رہا ہوں, یہ مہرے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائیں تو پھر وہ اس پہ ٹینشن آتا ہے نرس پہ, اور شیاٹی کا ہوتا ہے. اور دوسرا جوڑوں میں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے کہ پانی ختم ہوا ہے, کرچے ختم ہوا ہے, تو ٹھیک ہے اگر کسی کا ختم ہوا ہے تو وہ اپنی کرسی پہ نماز پڑھا کریں, اور دوسرے ایسے دوائی کا آیا کریں کہ آپ گزارا ہو, گردے خراب نہ ہو. تو انہوں مجھے امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. میرے خیال میں ایسے لیکچر دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہوگا. اگر کسی کے ساتھ ایسا لیکچر ہے تو میرے لیے فارورڈ کریں, ٹھیک ہے, آئی ول بی اپریشیٹ. تو یہ ایریز ہیں, یہ ایوائڈ کرنا چاہیے. صبح کے وقت ہوتا ہے, عصر کے وقت پاکستان میں بھی بہترین ہے, سی کنٹروورشیل ہے. اور جب یہ آپ لوگوں میں بی جب آپ استعمال کرتے ہیں بی شعاع اسکن پر تو آپ لوگوں میں ڈی کم نہیں ہوں گے, اور جب آپ لوگوں میں ڈی کم نہیں ہوں گے, جب یہ استعمال نہیں کریں گے اسکن جلد پر تو آپ لوگوں میں ڈی کم ہوں گے, جب ڈی کم ہوں گے تو آپ لوگوں میں ڈیزیز ہوں گے, ڈیزیز. اور جب لوگوں میں ڈیزیز ہوں گے تو آپ لوگوں کا ای تباہ ہوگا, ای سے اکانومی پیسہ تباہ ہو جائے گا, تباہ. اور جب آپ لوگوں میں ڈی پورا ہو تو آپ لوگوں کو کرونا نہ ہوگا, آپ لوگوں کو کرونری ڈیزیز نہیں ہوگا, آپ کو سیویا نہیں ہوگا, آپ لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہوگا, اور آپ بیکار نہیں ہوں گے کہ آپ بیکار بند ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. Just for presentation. Okay, now we coming to the conclusion. Conclusion یہ ہے کہ so we can prevent, we can terminate, we can treat. So we can terminate, we can prevent, treat. کیونکہ prevention is better than, وہ کہتے care is better than cure, یعنی علاج سے احتیاط بہتر ہے, علاج سے احتیاط بہتر ہے. خلق کوئی کنا پختو کی احتیاط کا ویا کہ غلط کار نہ ہونے چاہیے, احتیاط کا وجہ بیماری نہ آنی چاہیے. اور کلچ سڑے خبر کئی اور نشپے تزل سوچم کئی نو نتیجہ اس سب چیزوں کا یہ ہے کہ کنکلوژن. سو وی کین ٹرمینیٹ, وی کین پریوینٹ, وی کین ٹریٹ health problem just by using sunlight, ultraviolet B rays on skin in summer at least 60 minutes in 2 days, especially Saturday and Sunday, which start from the S, especially in midday time in Asia. Dr. Ghulam Farooq, adult cardiologist, famous with the name as Crazy Doctor, Pagal Doctor, Vitamin D Doctor in Pakistan. I am the first researcher in this world in the field. Safe use, محفوظ سن لائٹ کا استعمال کیے, اسکن جلد نہ جائے. سن لائٹ آن دا ایکسپوز اسکن آف دا لیگس اینڈ آرمز ان سمر ان مڈ ڈے ٹائم ان پاکستان ود نو ڈائٹ ریسٹرکشن. کوئی چیز پرہیز نہیں ہے. فار 60 to 70 years healthy, wealthy and happy life. Okay, thank you. Assalamu alaikum. We will be not in this world, but let's see, this world should be present. اب اس دنیا میں نہیں ہوں گے مگر کم از کم یہ الفاظ لوگ یاد رکھیں گے, because the most unreliable thing in the world is the death. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے,
ذوالقرنین کون تھا؟ یہ دنیا کا وہ انسان تھا جو پوری دنیا پہ بادشاہی کیا تھا. اصحاب کہف کون تھے کہ ان کی قرآن صورت کہف نازل ہوئی. تو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، انڈیلائبل چیزیں. ہم انسان سے غلطی، اب اللہ سے معافی. اور یہ انڈیا میں جتنے لوگ ہیں اس باتوں پہ عمل کرے. دوسری بات سب سے اہم ہے کہ سن لائٹ جو ہے، سن ارائزنگ فرام دا ایسٹ گو ٹو دا ویسٹ، کیونکہ وہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف، مگر کسی نے سوچا بھی نہیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے. اور آپ چاند دیکھیں، چاند جب جس سائڈ سے ارائز تو اسی طرف. تو اس میں کہتے ہیں کہ کنکلوژنس نتیجہ یہ ہیں کہ سن لائٹ، سن SUN is water and sun is food and sunlight is life. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ڈی کم ہو تو ڈپریشن، ڈیزیز، ڈائریا، ڈیمینشیا، ڈیفنس، ڈائبٹیز میلائٹس، ڈل، ڈوفیزم، ڈپریشن and early death. FUS, you will be smart, you will be smiley, you will be tall, you will be sweet and you will be star. Okay, thank you. بہت بہت مہربانی. Thank you for listening. I hope کہ اس سے پیدا لینا چاہیے، یہ دوسرے لوگوں کو فارورڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہی فار دا انگلش پیپل، بیکاز when anyone is born should be given hormone D for 42 lakhs international unit on the first day. Then after 5 months the skin should be exposed 10 minutes to the sunlight. So this sunlight, ultraviolet B rays come to the skin and they hit the skin, and the skin, the epidermis layer contains 7-dehydrocholesterol, so they convert it to pre-vitamin D3 in the skin. And then in the liver D2, in the kidney hormone D. This hormone D now absorbs the calcium from the intestine for the bone, teeth, every cell of the body, and the hormone D absorbs the magnesium. So the magnesium deficiency in the human being lead to depression, muscle weakness, nerve weakness, dizziness, and sorry, not dizziness, what I go, I'm sorry, I'm cardiologist, because my field is different. Anxiety, depression, aggressive mood, and sweating, and palpitation, phobias, suicide, homicide, and whitening, early hair fall, sleep problems, headaches, bad smell in the mouth, and sweating, and burning soles, and loss of memory, and decreased libido. And when the hormone D is deficient, the zinc is not properly used, so the immune system becomes depressed. Also, when there is direct sunlight on the skin, there is leukocyte and lymphocyte, which is the main weapons against the organism. So they were suffering of corona, tuberculosis, asthma, throat infection, rheumatic disease, allergies, other infections. And when the hormone D is become depressed, the autoimmune system is stimulated, and there is psoriasis, colon carcinoma, and diabetes mellitus and other malignancies. When the hormone D become deficient, because there are two causes of hormone D deficiency. If someone not using sunlight or not deficient, the diet is deficient, or some using sunlight but the cholesterol less in diet. So the hormone, parathyroid hormone is increased, which is called theft of the bones, or the rat which is eating the roots of the tree. So that's removed calcium from the bones to fulfill the needs of every cell of the body except bone and teeth. So there is rickets, osteomalacia, premature osteoporosis, joint pain, back pain, teeth problems, generalized body pain, and short statues and deafness. As the ossicle becomes soft, so there is early deafness. And parathyroid hormone will increase. There is secondary hyperparathyroidism, so there is increased excretion of the calcium to the renal tubule, the renal store. As everyone in the world, when the hormone D is deficient, there is migraine, and the bile flow is decreased, so there is gallbladder stones. When the hormone D become deficient, there is 42% infertility in the world. So we should don't think what is the thing in the skin when hit by the ultraviolet B rays, which is converted to cholecalciferol, and that is cholesterol, which is converted to cholecalciferol. If sunlight not hit the skin, that cholesterol is converted to cholesterol, a 7-dihydrocholesterol converted to cholesterol, and there is hypercholesterolemia, and they were suffering of cardiovascular diseases, CVA, peripheral carotid disease. And this is a very evident, this is very rare, there will be cardiovascular disease, stroke, or acute coronary syndrome
before pain in the body, joints pain. So we should be try to stop to prevent the health problems which is occurring due to not using direct sunlight on the skin. So the conclusion is just this. So we can terminate, we can prevent, we can treat unlimited health problems just by using direct sunlight at least 60 minutes on the legs and arms in midday time in the sunny countries. And my name is Dr. Ghulam Farooq. I'm Adult Cardiologist, Pakistan, and I'm the first researcher in the field. Safe use of sunlight on exposed skin of legs and arm in the summer in the midday time with no diet restriction. So fates are my friends, because faith should not be stopped, as Quran not allow, as وَلَلَّذِينَ هَادُوا هَرَمَنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُرْبُهُ وَإِنَّمَا حَمَلَتْ ظُهُورًا بِالْهَوَايَا. And there was no direct sunlight on the skin of Aswabika. And this is a hadith Rasul, the lower one third of the skin, just look on that human beings that should be exposed. If that is not exposed, that skin will be not go to Jannat. So this sunlight is water, sunlight is food, and sunlight is life. Because the sun is rising from the east and they go to the west. When one day the sunlight will become from the west and they will be to the east, so there will be the end of this world. And the corona, this is the Darius, this white circle, the white circle around the sun is called corona. This is the sun, and the white circle around the sun is called corona. So the health problems in the world are due to this is the same or the same sunlight, the same rays, but the earth is contaminated just due to human beings, high buildings, and vehicles. So no place will be safe for the health when there is no sunlight. So thanks God we have sunlight, and that is free, which is called free medicine. Unfortunately, we don't remember the discovery of hormone D. We don't remember the heliotherapy. We don't remember the Fenson theory, phototherapy for lupus vulgaris, and we don't think for the Ricketts discovery and hormone D discovery. Okay, thank you. Let's see. My name is Dr. Ghulam Farooq. We are here in Pakistan. Any question, any query should be posted on this video with evidence. Okay, thank you. Assalamu alaikum.